کو ملے گا۔ اب میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مائکروفون کی زینت بننے کا موقع فراہم کروں گا۔ میرے اور آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز راجہ احسان الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو کل و کل کا مالک ہے۔ کرۂ عرض پر کوئی ایک شے بھی نہیں جو اس رب کی ملکیت نہ ہو۔ اس خدا کے عظیم نام کے بعد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات پر کہ جن کے سینے میں قرآن جیسی عظیم کتاب اتری اور جو ہمارے لیے خوبصورت دین اسلام کا موجب بنے۔ نہایت ہی قابل احترام، صدے قابل احترام، بہت سے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، سفیر کارواں، جن کا ہر لمحہ، جن کے خواب، جن کے منزل، جن کی وفائیں صرف اور صرف اللہ کے اور غربا کے لیے۔ حاجی صاحب، میں بڑے بڑے پنڈالوں میں بولتا ہوں اور رب کو حاضر جان کر بولتا ہوں کہ لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹی خوشامد کرے۔ اس دور میں ہر انسان بڑا بڑا کمال کر سکتا ہے، وہ ساحلوں جہاز تک پہنچ سکتا ہے، سمندروں کی گہرائی میں جا سکتا ہے، لیکن رب کی ذات کی قسم اس دور میں سب سے مشکل کام دوستوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ بڑے بڑے گڑپائیں دیکھے، بڑے بڑے پگوں والے دیکھے، بڑے بڑے شگلوں والے دیکھے، بڑے بڑے معاملات کرتے ہوں گے، لیکن کبھی بھی وہ پنڈال سے جانے کی بات نہیں کرتے، کیونکہ پنڈال سے جا سکتا ہے وہی جس کے دل میں لوگوں کی محبت ہو۔ اور یہ دوستوں کا آنا، آپ کی وفا، آپ کی محبت، آپ کا پیار، یہ بزرگوں، بڑے لوگوں کا، خوبصورت داڑھی والے لوگوں کا، بچوں کا یہاں پر آنا، کاروباری لوگوں کا آنا، اس کا مطلب ہے کہ حاجی اور انگزیب صاحب اپنے زندگی میں جو محبتوں کے کشت کاٹے وہ ضائع نہیں گئے۔ بہت ہی قابل احترام میرے صحافی بھائیوں، محمد ریاض چشتی صاحب تو آواز پہنچ جائے گی، قاسم علی قاسم صاحب، صوفی ارشد محمود صاحب، اور بہت ہی پیارے سوشل میڈیا کی رونق رفیع جاز صاحب، چودھری عباس صاحب یہ واپس آئیں گے، سید آفتاب قادری صاحب، حاجی غفور صاحب، ابرار صاحب، اور جتنے بھی دوست یہاں پر، آپ یقین کیجئے کہ کرسیاں ایسے خالی کرسیاں لاکھوں رکھ دیں نا، کروڑوں رکھ دیں، لیکن وہ سجتی تب ہے، پیاری تب لگتی ہے، ان کی مہک، ان کی ترجمانی تب ہوتی ہے جب وہاں پر دوست بیٹھے ہوں۔ اور پھر پوری دنیا میں 4.5 سال ہو گئے بھائیوں، جو رب کی طرف سے ہم سے ناراض کیا، کرونا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ اب یقین کیجئے، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جب آپ نیو جنریشن کو کہیں گے نا کہ ایک وبا آئی تھی اور بھائی سے بھاگ رہا تھا، ایک کو بچہ رات کو کھانستا تھا تو والدین پریشان ہو جاتے تھے، اور ہم چہروں پر وہ ماسک لگایا کرتے تھے، وہ جڑے گراواں تے آتا جو بچڑے کے نہیں لانے کے دودھ نہ پیا، میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا، وہ جیسا ماسک لائی کے پھرنے رہا۔ اور اللہ ذات کی قسم ہم رب کو بھول گئے، ہم رب کو بھول گئے۔ نہ تو کوئی قرآن نے آنا ہے، نہ کسی نبی نے آنا ہے، ختم نبوت اعلان ہو چکا، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دینی تھی، ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ آج مبارک دن، مبارک کاروبار کا آغاز ہے، کوئی نصیحت کی بات کرتا چلوں، ملکی دفاع کی بات بھی بھائی نے کر دی،
کاروبار کی بات بھی بھائی نے کر دی. اجلہ ہم سے کیوں ناراض ہے؟ میں خود ہم سارے جب کرونا عروج پر تھا تو ہر دوسرا شخص رات کو 10 بجے چڑھ کر چھتوں پر اذانیں دیتا رہا. گوروں نے بھی قرآن کو سنا، لیکن کیا ہم بھول گئے کہ جو کرونا جاتا رہا ہمیں نہ وہ اذان یاد رہی نہ نماز یاد رہی. پلیز آئیے ہم رشتوں کی پہچان کریں. ہم میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے اور سب سے آسان گناہ کیا ہے؟ وہ غیبت ہے، وہ چغل خوری ہے، وہ دوسروں کے بارے میں بدخوئی کرنا ہے. ہم نماز پڑھ کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر کے سجدہ کر کے اسی مسجد میں اس ساتھ بیٹھے ہوئے دوست کی بدخوئی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو کیسے پانا ہے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کاروبار کی طرف ہوتا ہے، دھیان بیماری حالی کی طرف ہوتا ہے. 5-4 منٹ میں ہم اللہ کو بھی صحیح یاد نہیں کرتے، نمائش رہ جاتی ہے. لیکن جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ حقوق العباد. ہم نے ایسے پاؤں کے نیچے رون دیے، راجھیری چودراہٹ ملک پوری سرداری پہ بیٹھے ہوئے انسان کو انسان ہم سمجھتے نہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے کیوں ناراض ہے؟ میرے بھائیوں، آج انڈیا پھر کسی فرض کی عطاب میں ہے. انگلینڈ کے اندر دوسرا فیس آ چکا ہے، اور اگر ہماری دھرتی پر آج ہم مل کے بیٹھے ہوئے کہ 10 سے 15 دن پہلے ہم نے مسجدوں میں بھی گیپ کر دیا، وہاں پہ مسلح کلیلیں اٹھا دی، کیا کیا دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ راضی ہو جا. اور یاد رکھیے میرے سمیت آج اگر اللہ راضی ہو گیا ہے تو اس رب کو ناراض نہیں کرنا. چونکہ اللہ جو جھٹکا ہوگا نا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 2-4 مہینے 6 مہینے آئسولیٹ ہو جائیں. اس کرونا وائرس نے پوری دنیا کی معاشیات کو مفلوج کر کے رکھ دیا. اب بشمار لوگ، بڑے بڑے لوگ فیضپوش ہو گئے. آؤ مل کر اللہ سے معافی بھی مانگیں اور رشتوں کی قدر کریں. آج بہن بھائی خون کے پیاسے ہیں. لوگ بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، بیٹیوں کا حق کھا رہے ہیں. جھوٹے فرد، جھوٹی ڈگریاں، جھوٹی رجسٹریاں ہمارا اولا بچولا بن گیا ہے. جب خوف خدا نہیں تو پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کوئی نہیں، اور دعوے دار سب سے بڑے عاشق رسول بنے ہوئے ہیں. یقین کیجئے، کوئی ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ میرے بھائیوں، ہم نے ماضی میں دیکھا کسی جگہ زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کشمیر ہمارے سامنے تباہ و برباد ہو گیا زلزلے سے. ہم نے جب آپس میں بات کی اپنے آپ کو فرشتہ سمجھ گئے. ہم نے کہا نہیں جی اٹھے پڑے گناہ ہونے سے جی، اٹھے لوگ یہ کرنے سے جی تم ہوئی گیا. اور وہ جب تعارف کراتے تھے نا کہ یار کشمیر میں زلزلہ آیا، 200 لوگ مار کے میں بچ گیا. کوئی کہتا تھا جی وہاں پر سیلاب آیا، 300 لوگ متاثر ہوئے، میں بچ گیا. لیکن یہ خدا بندے کریم کی کریمی سمجھو کہ اب جو تعارف کرایا کرے گا نا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ 200 لوگ متاثر ہوئے، وہ یہ نہیں کہے گا 300 لوگ متاثر ہوئے، وہ یہ کہے گا کہ پوری دنیا کا ایک کونا، دوسرا کونا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اللہ کی وبا بیچی بیتاب میں آ گیا اور میں بچ گیا، دنیا میں سے بچ گیا. اگر ہم بچے ہوئے تو یہ نہ سمجھے کہ آئسولیٹ ہو گئے، کمرے میں بند ہو گئے. یاد رکھیے موت جب آ جائے تو پھر اس فرشتے کو کوئی نہیں روک سکتا. محبت کی بات کرتا چلوں حاجی صاحب، آپ نے محبت سے ان خوبصورت دوستوں کی محفل میں اس فقیر کو مدعو کیا، اور آپ کی آواز پر لبائی کہتے ہوئے شاعر کی زبان میں کہتا ہوں، کوئی بات جو کرتا ہے پیار کے ساتھ، کوئی بات جو کرتا ہے پیار کے ساتھ، ہم شہر کے شہر ستاروں سے سجا دیتے ہیں. اور پھر آپ ہی کی محبت میں، آپ ہی کی محبت کا اقرار کرتے ہوئے
یہ دوست گواہی دے رہے. حاجی صاحب آپ کو تو کوئی بات اپنی خوشنمائی کے لیے بولنی نہیں چاہیے. کیا خوب حاجی صاحب کے اس خوبصورت سفر کو محبتوں کی پکار سمجھتے ہوئے پھر شاعر کہتا ہے حاجی اورنگزیب صاحب کی زبان میں اور یہاں پر بیٹھے بیٹھے ہر فرد کی زبان میں کیا خوب شاعر کہتا ہے, رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے خدمت کا جذبہ, رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے خدمت کا جذبہ, وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. قادیانی علاقہ میرا ایمان, میرا یقین ہے کہ جس طرح ان دوستوں نے مثبت محبت والی, وفا والی, پیار والی, عشق والی, علاقے سے محبت والی بات کی, میں آج آپ کو پیشگی مبارک دیتا ہوں کہ اس جگہ کی, اس کاروبار کی انشاءاللہ پورے تحصیل گجر خان میں انشاءاللہ اتنی لڑکر ہوگی کہ لوگ توجہ کریں گے جا کے وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ کیسا کاروبار ہو رہا ہے. سچائی, ناپ تول صحیح, صاف ستھری چیز. یقین کیجئے جو اس چیز سے کمپرومائز کر لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی. حاجی صاحب محبتوں کا سفر, محبتوں کا پنڈال, محبتوں کی بات, تو پھر اس پنڈال کی ترجمانی کرتے وسیع شاہ کہتا ہے, سنیے گا کہ کیسے حاجی صاحب کی طرف سے آپ کے لیے محبتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, وسیع شاہ کہتا ہے میں شاعر ہوں تو لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں اس ہنسی اسرار کے بارے میں. میں شاعر ہوں تو لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں اس ہنسی اسرار کے بارے میں. بتائیں تو بلا کیا ہے محبت آخر شے ہے کیا. وسیع میں ہنس کے کہتا ہوں, وسیع میں ہنس کے کہتا ہوں, کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے. بھور میں ڈوبتے کو سائے تک لے کے جانا بھی محبت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی, کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی, ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہونٹوں پر ہنسی لانا, زبردستی ہی مسکرانا محبت ہے. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو, کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کر آنا بھی محبت ہے. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو, آپ نے دیکھا کہ دفعہ کمرے میں کوئی چڑیا, کوئی پرندہ گھس آتا ہے. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے رستہ باہر کا دکھانا محبت ہے. کسی کے زخم سہلانا, کسی کے زخم سہلانا, کسی روتے ہوئے کے دل کو بہلانا محبت ہے. کہ میٹھے بول, میٹھی بات, میٹھے لفظ, میٹھے بول, میٹھی بات, میٹھے لفظ سب کیا ہے محبت ہے. میرے ساتھیوں, آج کا یہ پنڈال جو اتنے عظیم دن کے موقع پر آزادی کے حوالے سے بات ہو چکی, اب یقین کیجئے آج 1 سال ہو چکے کشمیر میں کرفیو کو. رب جانتا ہے, میرے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ رات کو سوئے بھوکے نہیں بلکہ پیٹ بھر کے کھا کے صبح اٹھے
اور اس رات میں آپ کے بچے کسی کی تحویل میں نہیں، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہیں، تو آپ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ ایک سال میں کیا سکتے کہ ان سے کیا بھیتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی، ہم رب کا شکر گزار ہیں، اور میری دعا ہے کہ حاجی صاحب آپ اسلام آباد کو چھوڑ کر، بلندوں بالا عمارتوں کو چھوڑ کر آپ نے اس علاقے کی خیر خواہی کے لیے یہاں پر کاروباری مرکز قائم کیا ہے۔ میری دعا ہے آج کے عظیم دن کے صدقے رب کل کائنات موسیٰ سے ہم کلامی کے صدقے، چاروں کلامی کتابوں کے صدقے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور قرآن جو کہ معجزات سے بھری ہوئی سچی کتاب ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے صدقے، اللہ پاک نواز رسول کی عظیم قربانی کے صدقے، اپنی وحدانیت کے صدقے، اپنی عظمت کے صدقے، اپنی بڑائی کے صدقے، اپنی شان کے صدقے، اپنی کبریائی کے صدقے، اور جس طرح میرے رب نے اپنے آسمان کو تھاما ہوا ہے، اس وقت تک، اس وعدے کی تکمیل تک، جب زمین اور آسمان ایک ہو جائیں گے، جب روز محشر کا میدان سجے گا، اس سچائی کے صدقے میرے رب کو اس کی شان کا واسطہ کہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کے اس کاروبار میں برکت خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔